बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, ईरान ने बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले करके इसराइल को बुकला कर रख दिया है। इसराइल ये बात कहने पर मजबूर हो गया कि आज एक मुश्किल और अफसोसनाक सुबह है। इसराइली सदर की जानिब से ये आज स्टेटमेंट दी गई है। इसराइल में इस टाइम नाज़रीन खौफ की फ़िज़ा है, लोग बंकर्स में मौजूद हैं और ये खौफ की फ़िज़ा कायम करने में ईरान के जो 2 हमले हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि इस हद तक तबाही उसने मचाई है कि इसराइल बैक फुट पर जाने पर मजबूर हो गया। इसराइल की जानिब से अमेरिका को मदद के लिए नाज़रीन बुलाया जा रहा है और अमरीकी सदर खुद से इस मामले को अलग कर रहे हैं। अमरीकी सदर की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है उसमें कहा गया है कि अमरीका किसी तौर पर इस ईरान पर हमले में शरीक नहीं है और अगर ईरान की जानिब से अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया खित्ते में मौजूद तो अमरीका भरपूर जवाब देगा। वो इसराइल जो कि कार्रवाइयाँ करता था मजलूम फ़लस्तीनियों पे, आज जब ईरान से टकराया है तो लरस के रह गया है। खित्ते में मौजूद क्या सूरत हाल है, ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, कल तक अमेरिका स्टेटमेंट दे रहा था कि अगर जौहरी मुआहिदा ना किया तो ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे, और आज की जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई है उसमें वो कहते हैं द यूएस हैड नॉथिंग टू डू विद द अटैक्स ऑन ईरान, जबकि इसराइल की जानिब से बाकायदा अमेरिका से मदद तलब कर ली गई है। किस तरह से देख रहे हैं इस सूरत हाल को? अभी तो सिर्फ 2 हमले किए थे ईरान ने। देखिए, ये कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। हर चीज़ में एलाइज का भी एग्रीमेंट नहीं होता। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जो अमेरिका की पॉलिसीज़ मिडल ईस्ट में है, गल्फ़ में है, फ़लस्तीन में है, उनको टोटल बैकिंग अमेरिका की है। पर इसका ये मतलब नहीं कि हर मिनट उनका एग्रीमेंट टैक्टिक्स पे हो सकता है। मेरा जहाँ तक अपने ख्याल है कि पहले जो इन्होंने बातचीत शुरू की अफगानिस्तान इसके साथ, ईरान के साथ, तो उनका मकसद ये था कि इसके ज़रिए वो यूरेनियम की अफसूदगी या एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम को बंद करवा लेंगे। उन्होंने जो 4-5 मीटिंग्स हुई उसके बाद काफ़ी पॉजिटिव बयानात आए हैं कि जी प्रोग्रेस हो रही है वगैरह ये वो। 5वीं के बाद उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि ये नहीं हो रहा, मामला आगे नहीं चल रहा। अब इसके 2 तरीके हैं देखने के कि 2 डेवलपमेंट्स आई हैं। एक तो IAEA का ऐलान आया कि अभी तक IAEA के सारे जो ऐलानात आ रहे थे वो ये थे कि ईरान जो है वो अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर रहा है। पहली दफ़ा आया कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। अब उन्होंने डिससेटिस्फैक्शन के रीजंस अभी नहीं बताए। पता नहीं क्यों, हिस्टोरिकल रीजंस है क्या, आई कांट एक्सप्लेन जब तक मैं पढ़ूँ ना तो। लेकिन उन्होंने कहा सेटिस्फाइड नहीं। तो इसराइल को मौका मिल गया। मौका मैं बताऊंगा कैसे मिल गया। दूसरी चीज़ यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये कहा कि वो प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो हालांकि टैक्टिक्स में तो इख्तलाफ हो सकता था, ईरान को दोनों ही चाहते हैं कि यूरेनियम एनरिचमेंट छोड़ दे, लेकिन टैक्टिक्स मुख्तलिफ थे। प्रेसिडेंट ट्रंप का शायद ये ख्याल था कि बहुत कम अफसूदगी पे अगर ना ईरान माना तो एग्रीमेंट हो जाए। इसराइल चाहता ही नहीं कि उनको ज़ीरो एनरिचमेंट की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हालांकि अंडर इंटरनेशनल लॉ उनका पूरा राइट है सिविल न्यूक्लियर एनरिचमेंट का, क्योंकि इसके सिविलियन यूजेस भी हैं। ये तो एक तरफ गई कि वो सस्पेक्ट करते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। अब जो आप कह रहे हैं कि इन अदर वर्ड्स दोनों, इसराइल का तो सवाल ही नहीं। इसराइल तो एक फॉरेन पॉलिसी का इशू ही नहीं है अमेरिका में। आई बीन फॉरेन मिनिस्टर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आई रियलाइज कि तो बाई पार्टीजन कंसेंसस है। जो दोनों पार्टीज हैं उनकी लीडरशिप टोटली कमिटेड है टू इसराइल। अब उसमें हाँ ये ठीक है कि ऐसे वक्त गुजर रहा है, अभी नौजवान नस्ल जो अमेरिका में आई है और जो इसराइल ने जुल्म किए हैं इधर गजा में और वेस्ट बैंक में, उनमें एक नफरत पैदा हुई है और उसमें यहूदी भी शामिल है, क्योंकि यहूदी नौजवान नस्ल जो है उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस में हिस्सा लिया है, बड़े बड़ी जो यूनिवर्सिटियों के बाहर हुए हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इसमें पूरी यहूदी कौम बदनाम हो रही है इसराइल की वजह से। एक तो ये फैक्टर है। लेकिन जहाँ तक नेतन्याहू का मामला है,
ان کے سامنے دو آپشنز ہیں, یا وہ جیل جائیں یا جنگ جاری رکھیں. 2-3 موقع تھے جب غزہ پہ سیز فائر ہو سکتی تھی, اور اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دور کی بات کر رہا ہوں, لیکن اسرائیل نے نہیں ہونے دی, یا جو امریکہ کے نمائندے تھے ان کی ملی بھگت تھی. یہ تو وقت کے ساتھ پتہ چل جائے گا. سر ڈو یو تھنک کہ امریکہ ڈراگ ہوگا اس وار میں, جس طرح سے امریکہ سے وہ ہیلپ کر رہے ہیں, اور امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جوہری معاہدے اگر ایران نے نہیں کی ڈیل تو جو ہے ایران کو بڑے سویر کانسیکوینسز ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی اس جنگ میں باقاعدہ امریکہ شامل ہو جائے گا, یا وہ اپنے آپ کو الگ رکھے گا, بچا کے رکھے گا؟ امریکہ کی خواہش ہوگی کہ بچا کے رکھے, لیکن مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایران کی جو مین ڈیفنسز تھے وہ تو تقریباً ختم کر دیے گئے. وہ تو جیسے کہ حزب اللہ تھی لبنان میں, جیسے حماس تھی, اسی طرح شام میں پریزیڈنٹ حافظ الاسد. یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو نے یہ سمجھا کہ اب یہ نادر موقع ہے کہ اسرائیل جو ہے حملہ کرے ایران کے اوپر ڈائریکٹ. موقع تو انہوں نے یہ سوچا تھا, لیکن آپ نے جو سوال پوچھا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایران کو بھی یہ ریئلائزیشن ہوگی, ابھی تو ہمیں نہیں پتا کہ ایران کا کتنے میزائلز ہیں, میں تو نہیں بتا سکتا, 3000 ہیں, 4000 ہیں, 2000 ہیں, 1500 ہیں, کتنی دیر وہ جاری رکھ سکتے ہیں. I have no answer. یہ تو آنا والا وقت بتائے گا. کیا ان کے پاس اس سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ میزائلز ہیں؟ یہ وقت بتائے گا. اب انہوں نے جو یہ ریسنٹ میزائلز یوز کیے ہیں ان کی رفتار بہت تیز ہے, اور اسی لیے یہ کچھ نہ کچھ ڈاج کر جاتے ہیں ان کا آئرن ڈوم, اور وہاں جا کے نشانے پہ گرتے ہیں اسرائیل میں. اب پوائنٹ اس میں یہ آ رہا ہے کہ اگر ایران اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ اگر ہم نے 10-15 دن ایسے ہی جاری رکھا, تو جو نیتن یاہو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری تو ایئر فورس جو ہے تہران کے اوپر گھومے گی ایران پہ. ان ادر ورڈز اگر ان کا ریڈار بالکل ختم ہو گیا, اور ایئر میں تو مقابلہ ہی کوئی نہیں, اسرائیل کی بڑی ایڈوانسڈ ایئر فورس ہے, ایران بیچارے کے پاس تو بڑے پرانے قسم کے جہاز ہیں, تو اس لیے یہاں تو ڈیفینٹ فائدہ ہے اسرائیل کو, ڈومیننس ہے. لیکن ایران نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے تو ختم نہیں ہوں گے نا, تو پھر وہ کیا کرے گا. اسی لیے ڈپلومسی کا رول ہے کہ ڈپلومسی آئے, نہیں تو ایران وہ کرے گا جو نہ امریکہ چاہتا ہے, نہ گلف کی ریاستیں چاہتی ہیں, نہ پاکستان چاہتا ہے, نہ انڈیا چاہتا ہے, نہ بنگلہ دیش چاہتا ہے. ان تینوں ناموں کو اس لیے میں نے لیا ہے, یہ ستم ظریفی ہے کہ کچھ دن پہلے انڈیا پاکستان نے جنگ لڑی ہے. آج یہ پوزیشن ہے کہ اگر ایران نے وہ قدم اٹھائے تو تینوں کو نقصان ہو جائے گا. ساؤتھ ایشیا کے ملک جن کو میں نام لیے, ان کی ایکسپیٹریٹ ارننگز آتی ہیں, ریمیٹنسز آتی ہیں, تیل مہنگا ہوا تو غربت زیادہ ان ملکوں میں ہے. اور جو امیر ملک ہیں جیسے UAE, سعودی عربیہ, ان کو بھی زبردست جھٹکا لگے گا اگر سپوزنگ انہوں نے اپنا ہرموز, اسٹریٹس آف ہرموز کو بند کرنے کی کوشش کی, یا مائننگ کے ذریعے, یا 2 جہاز اپنے ڈبو ہی دیے بیچ میں جا کے. تو پھر اگر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر امریکہ آپ کے اڈوں پہ وہ حملہ کرے گا, نوئنگ فلی ویل کہ امریکہ اس پہ جوابی بڑا سخت حملہ کر سکتا ہے. لیکن جس سٹیج پہ موجودہ حکومت اسلامی انقلاب کے بعد جو آئی تھی, وہ اس سٹیج پہ اب آ چکی ہے کہ ان کی کوشش ہے ریجیم چینج کی. یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نکال باہر کیا جائے, یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف ریولٹ ہو ایرانی آبادی کریں, اور ان کو جاسوس ملے ہیں. لیکن کثیر صاحب ابھی جاسوس ملے ہیں. سچویشن ایسی نظر تو نہیں آ رہی کہ رائٹ ناؤ کہ کوئی رجیم چینج کرانے میں اسرائیل یا امریکہ کامیاب ہو جائیں. ایران تو بڑا سکسیسفلی ریٹیلیٹ کر رہا ہے, اور آپ نے جس طرح سے بات کی کہ 15% آف دا ٹریڈ اگر بات کیجئے ساؤتھ ایشیا کی اسٹریٹ آف ہرمز سے ہوتا ہے, اور اس نے یہ باقاعدہ کارڈز پہ ہے اس کے کہ وہ اس کو بند کر سکتا, تو اٹس مینز کہ ایران کے پاس ابھی پلے کرنے کے لیے کافی کارڈز موجود ہیں. اور ڈیفینیٹلی میں تو آپ کو کہہ رہا تھا, اس لیے ڈپلومسی جلدی ہونی چاہیے. اگر ایران اس نتیجے میں پہنچا کہ اس کی ایئر فورس مقابلہ نہیں کر سکتی, جو مشکل ہوگا کرنا, بیچارے کی بڑی پرانی ایئر فورس ہے, ان کے پاس تو لیٹسٹ جہاز ہیں, ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ملک ہے. اسرائیل کو تو مڈل ایسٹ کا ملک ہی نہیں گنتا, وہ تو یورپین پاور ہے. یورپ سے لا کے بندے بٹھا دیے گئے سیکنڈ ورلڈ وار میں یہاں,
تو بڑے کم ایسے ہیں جو ایشین جوز ہیں یا افریقن جوز ہیں، زیادہ تر تو آپ کو یورپین جوز مل رہے ہیں، اور اقتدار میں تو ہیں یورپین جوز، تو بڑا ایڈوانسڈ ملک ہے۔ تو ایئر فورس کی اگر جس طرح نیتن یاہو روز ڈرا رہا ہے کہ وہ دن آئے گا کہ ہماری ایئر فورس بالکل ایران کے اوپر پھرے گی، تو وہ دن جب آئے گا تو ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے کوئی ریجیم چینج نہیں آ رہی، اس کی وجہ نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ اگر ان کے ایرانیوں میں جاسوس بھی ہیں موساد کے، تو ان کو اپنی زندگی تو عزیز ہے نا۔ اس وقت اقتدار جو ہے وہ موجودہ حکومت کے سپورٹرز کے پاس ہے، اور اگر یہ مان بھی جائیں کہ ایجیٹیشن ہوئی تھی خواتین کے ایشو پہ، کافی چلی ہے آج سے سال پہلے یا 2 سال پہلے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسرائیل کے پریشر میں رجیم چینج ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ خون خرابہ بڑھے گا، اور امریکن اور یورپین انٹرسٹ جو ہیں اس علاقے میں بری طرح مجروح ہوں گے، کیونکہ پھر کوئی آپشن ہی نہیں رہے گا ایران کے پاس کہ جو ہوتا ہے ہو جائے، کیونکہ اس کا اگر خود ہی رجیم کو تو کہہ رہا ہے، نیتن یاہو نے تو اوپنلی کہا ہے کہ میں ایرانیوں کا دوست ہوں، ہم بڑے ہماری فلاں ہے اور فلاں ہیں، اس کو حکومت کو نہ باہر نکال دیں۔ تو اگر نیتن یاہو نے تو چھپا کے بھی نہیں رکھا، اس نے اوپنلی کہہ دیا، اور امریکہ میں تو سال سے یہ دیرینہ خواہش ہے ان کی، چھپی ہوئی خواہش ہے کہ رجیم چینج کی آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے۔ یہ جو نیوکلیئر پرولیفیکیشن ٹریٹی کے حوالے سے ایران نے دھمکی دی ہے کہ وہ اس سے باہر نکل آئے گا، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ایران کو نہیں روک سکتے یہ نیوکلیئر پاور اب بننے سے۔ ایران کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تمہارے خلاف۔ بدنصیبی ہے، اور بڑی بدنصیبی ہے کہ انہوں نے ان کے سائنٹسٹ جنرلز مار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تو وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو حملے وہ ایران کے اندر سے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا جاسوسی کا نیٹ ورک ایرانی خود شامل ہو گئے۔ اب یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور میرا خیال ہے ایران کو کچھ وقت چاہیے تو اپنی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو دیکھنے کو۔ اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں نہ رہا کہ کیسے مر سکتے ہیں سارے چیف آف جنرل سٹاف فلانا یہ وہ، اندرونی ان کو مدد حاصل ہے۔ اس لیے اسرائیل کے ایران کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ اس کو ٹائم ملے۔ اب میں جو کہہ رہا ہوں، اگر انہوں نے زندگی حرام کر دی اور ان کی انٹینشنز کلیئر ہیں کہ رجیم چینج چاہتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایران ہر وہ کام کرے گا جو بندہ مرتا کیا نہ کرتا کر، وہ ہم یہ اسٹریٹس آف ہرموز بھی کوشش کرے گا بند کر دیں، وہ امریکہ کے جو ایلائز ہیں ان کی جو وہاں اڈے ہیں ان پہ بھی کرے گا۔ پھر ایک سٹیج آ سکتی ہے کہ عراق کے بیچ میں، اور شام حالانکہ نئی گورنمنٹ آئی ہے لیکن وہاں بھی ایران کے سپورٹرز ہیں تو صحیح نا، اتنے سال رجیم رہی ہے تو پھر ایران کی کوشش ہوگی اور ان پرو ایرانین فورسز کی کوشش ہوگی کہ ہمارا بھی کلا کما کر دیا جائے گا اگر ایران ختم ہو گیا۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں۔ امریکہ کو چاہیے، یورپ اور میرا خیال ہے پاکستان، 3-5-6 ملک بہت امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے ہیں اسلامی دنیا میں۔ صحیح 3 امیر ملک ہیں گلف کے، سعودی عرب، قطر، یو اے ای۔ صحیح 3 وہ ملک ہیں جو بہت بڑے ملک ہیں، ان میں سے 2 امریکہ کے اتحادی رہے ہیں۔ پاکستان تو شروع سے بغداد پیکٹ، نیٹو، سیٹو، سینٹو ہر چیز کا ممبر تھا۔ ابھی بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بلایا گیا امریکہ 250th اینیورسری پہ۔ دوسرا ترکی تو ابھی بھی ان کا نیٹو ایلائی ہے۔ اگر اور انڈونیزیا کیونکہ بہت بڑا ملک ہے، اگر یہ 6 ملک مل کے کوشش کریں OIC کے اندر رہتے ہوئے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ نیا بلاک بنا لے، وہ تو اور اسلامی دنیا ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ ان کو کوشش چاہیے کہ یہ باور کرائیں یورپ کو اور امریکہ کو کہ بھائی اگر آپ نے یہ جاری رکھی تو سارے جو آپ کے دوست سمجھے جاتے ہیں اس علاقے میں ان کو بھی مصیبت پڑ جائے گی، کیونکہ حکومتیں ایک طرح سوچتی ہیں، سویلین آبادی دوسری طرح سوچتی ہے۔ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا معاملات چلتے رہے تو پھر مشکلات بڑھ جائیں گی، اور مشکلات صرف اسرائیل کے لیے نہیں بڑھنی، پورے خطے کے لیے بڑھنی ہے، کیونکہ ایران نے اپنی بقا کی یہ جنگ لڑنی ہے اور وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے بھی بڑھنی ہے، وہ اپنی لوگوں کے حفاظت کے لیے بھی کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب، اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین ہم نے پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے گا۔